السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت، کبریائی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے انسانوں کی، مسلمانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، تمام انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس عظیم ترین کتاب کو نازل فرمایا۔ سامعین کرام، یہ عظیم ترین کتاب جس نبی برحق پر نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر بھی درود و سلام نازل فرمائے۔ سامعین کرام، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو اگر انسان اپنے دل کو بالکل حاضر رکھ کر کے اور تمام چیزوں سے ہٹ کر کے اگر اس کتاب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نازل کی ہوئے آیات پر اگر انسان غور کرے تو انسان کو ہدایت و رہنمائی حاصل ہو جائے۔ سامعین کرام، یہ فجر کے بعد کا وقت ہے اور درس قرآن کا یہ سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہر روز ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں پیش کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے سورۃ المومنون، سورہ نمبر 23 اور آیت نمبر 105، 106، 107۔ یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کو مخاطب فرمایا ہے، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں یا جو جہنم میں جائیں گے، ان کے ساتھ جو حالات پیش آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتلایا ہے کہ جب جہنم میں آدمی چلا جائے گا اور وہاں جانے کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ پیش آئے گا اور وہ اس کے ریئیکشن میں جو اللہ کے سامنے بات کہیں گے، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ ابھی جہنم میں جہنمی گئے نہیں ہیں۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جب سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور جب لوگوں کو ان کے کیے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عذاب و ثواب کا فیصلہ فرما دے گا، اس کے بعد جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کا جو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ، انسان ان باتوں کو سنے سمجھے، مسلمان ان باتوں کو سنے اور سمجھے، اور اس گھڑی کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لے، کیونکہ اس گھڑی کے آنے کے بعد پھر کسی کے لیے بھاگنے کا یا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں دوزخیوں کو ان کے کفر، ان کے گناہ اور جو حرام کام ہوتے ہیں ان کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، اور وہ بڑے بڑے بات جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرزنش فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون، کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو تم جھٹلا دیا کرتے تھے؟ کیا تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے؟ مطلب یہ کہ ہم نے تم لوگوں کے درمیان رسول کو بھی بھیجا، رسول آیا نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے رسول کے ذریعے سے تم لوگوں کے اوپر کتاب بھی نازل فرمائی، رسول نے تم لوگوں کو اس کتاب کی روشنی میں تعلیم بھی دیا، حکمت کی روشنی میں تم لوگوں کو سمجھایا بھی، تمہارے نفس کی پاکیزگی بھی کی، تم لوگوں کو بتایا کہ بھائی دیکھو یہ رستہ ہے، اس رستے پر جاؤ گے تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے جب یہ ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و برکت میں تم لوگ ہو جاؤ گے۔ دیکھو یہ رستہ ہے، اگر اس راستے پر چلو گے تو تم لوگوں کی جو چھوٹی سی زندگی ہے 60-70 سال کی، جب یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد تم لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ویسی پریشانی کبھی دنیا میں جھیلے بھی نہیں ہوں گے، اور جب وہ پریشانی کا سامنا جب کرنا پڑے گا تو پھر اس کے بعد تم لوگوں کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، تم لوگوں کو کوئی سیو کرنے والا بھی نہیں ہوگا، تم لوگوں کی طرف سے کوئی ڈیفینڈ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، تم لوگوں کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا بھی نہیں ہوگا،
اور ایسا عذاب ہوگا، ایسی پریشانی ہوگی جو مسلسل ہوتی رہے گی، ایسا عذاب اور ایسی پریشانی ہوگی جس میں تم مسلسل لگے رہو گے۔ رسول نے سب بات کھول کھول کر کے بتلا دیا تھا، پھر تم نے کیا کیا؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ کی جاتی ہے نا، صرف اسی مسجد میں نہیں، دنیا کے بے شمار مسجدوں میں، صرف مسجد میں ہی نہیں، بے شمار جگہوں پر، سنگل وے میں بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی قرآن کی آیت تو تلاوت کی جاتی ہے، اس کے ہر چیز کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ ہے سیدھا جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھے جنت میں جانے والا ہے، دیکھو یہ راستہ ہے ٹیڑھا میڑھا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹا کر کے دوسروں کی اطاعت پہ لگانے والا ہے، جس کا انجام بہت ہی بھیانک اور اندوہناک ہونے والا ہے، دیکھو بچ جانا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے ہمارے آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، پھر بھی تم لوگ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ جھٹلا دیا کرتے تھے کیا مطلب؟ ابھی ہم قرآن کریم کے دوسرے آیات کی روشنی میں بتلائیں گے کہ جھٹلا دیا کرتے تھے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر میں بتلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں جھٹلا دیا کرتے تھے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ابھی آگے بتلائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ہر چیز ہم نے بھیجا، ہم نے کتاب نازل کی، دلیلیں نازل کی، کتاب کی تلاوت تمہارے سامنے کی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تمہارے پاس آئے، نبی کے وارثین علماء کرام تمہارے پاس آئے، ہر چیز بتایا، ہر چیز سمجھایا، ہر اعتبار سے تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا، آیات کو تلاوت کی گئی تمہارے سامنے، فکنتم بہا تکذبون، لیکن پھر بھی تم نے جھٹلایا، تم پر حجت بھی تمام ہو گیا۔ دیکھیے، جب یہ قرآن کی آیات کسی کے سامنے پڑھ دیا جائے اور اس کے ایکوریٹ اور صحیح معنی مفہوم کو جو نبی نے بتلایا، صحابہ نے بتلایا، صحابہ کے بعد تابعین، طب تابعین، محدثین اور بزرگان دین نے بتلایا، اگر اس تفسیر کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، حجت قائم ہو گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کے بیچ میں رسول کو بھیج دیا، حجت قائم ہو گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 165 میں فرمایا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسولوں کے آنے کے بعد اب کسی کو کوئی حجت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو بتلایا ہی نہیں گیا، نہیں کہہ سکتا ہے کوئی۔ آدمی زیرو ہوتا ہے کہ نہیں زیرو؟ جب آدمی تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زیرو ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کیسے بنانی ہے اس کو کوئی بتاتا ہے نہیں، وہ دھیرے دھیرے دیکھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو زیرو والا آدمی ہوتا ہے وہ ہزاروں کا مالک بن جاتا ہے، کہ لاکھوں کا مالک بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے، بنتا ہے نا۔ کوئی اس کو بتلانے جاتا ہے لیکن وہ دنیا میں ہی سیکھ لیتا ہے۔ ویسے ہی دین کے معاملے میں اللہ نے کس کو بھیجا ہے؟ رسولوں کو بھیجا ہے۔ اب رسول جب آ گئے اور رسول نے باتیں بتلا دی، حجت قائم، اب کوئی بھی کچھ نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں یہ فرمایا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک کسی قوم میں اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجتا ہے اس قوم کے اوپر اللہ عذاب نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے رسولوں کو بھیج دیا، قرآن کی آیت کی تلاوت کر دی گئی، سمجھا دیا گیا، بجھا دیا گیا، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پھر بھی تم لوگ جھٹلا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذرا اچھے انداز میں، ذرا تفصیل سے، ڈیٹیل سے قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 8، 9، 10، 11 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی جہنم کے اندر جہنمیوں کے کسی کھیپ کو ڈالا جائے گا یا کسی جہنمی کو ڈالا جائے گا، اب جہنمی سب لوگ ایک طرف ہو گئے، اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالو، تو جب بھی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کا داروغہ اس سے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ ابھی ٹپ ٹوڑ کے لوگ نہیں بول سکتے کیا؟ نہیں بول سکتے کہ ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بولنا پڑے، ان کو کہنا پڑے گا، کیا کہنا پڑے گا؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا، قالوا بلا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح عمل ہے، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ہمارا جو کام ہو رہا ہے بس وہی صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا
فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے جھٹلایا اور ہم لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ تو بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا، اور ان لوگوں نے پھر سے کہا، یا وہ پھر سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم لوگ سنتے اور سمجھتے، یعنی جو رسول نے بتلایا اگر ہم اس کو سن لیتے، اس پر کان رکھ لیتے، اس کو سمجھ لیتے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم لوگ جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. سن لیتے کیا مطلب؟ ہمارے شیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ، ہمارے استاذ ہیں، انہوں نے ایک بار بھٹکل کی مسجد جو ہے، مرکزی مسجد امام بخاری مسجد کے اندر جو مرکزی مسجد ہے کتاب و سنت کی، توحید کی، اس میں درس دیتے ہوئے اسی بات کو سامنے رکھ کر کے ایک مثال دیا. مثال کیا دیا کہ ایک باپ جب بیٹھا ہوتا ہے اور سامنے بچہ شرارت کر رہا ہوتا ہے تو باپ ایسا مت کرو، پھر بھی بچہ وہی کام کرتا ہے. دیکھو ایسا مت کرو، پھر بھی بچہ وہی کام کر رہا ہے. تو باپ کیا بولتا ہے؟ دیکھو کچھ بھی بولو سنتا ہی نہیں ہے. سنتا ہی نہیں کیا مطلب؟ اسی کو کہتے ہیں جھٹلانا، اسی کو کہتے ہیں انکار کرنا. ابھی بچے کو بول رہا ہے نا ایسا مت کرو، بچہ پھر بھی وہی کام کر رہا ہے. دیکھ بیٹا ایسے مت کر، ارے بار بار بول رہا ہوں ایسا مت کر، بار بار بول رہا ہوں ایسا مت کر. بچہ پھر وہی کام کرتا ہے، پھر وہی بچہ کام کرتا ہے. تو باپ کیا بولتا ہے؟ دیکھو سن ہی نہیں رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے لیے کچھ نازل فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اگر کچھ بتلا دیا اور وہ بات اگر ہمارے سامنے رکھا گیا اور ہم نے اس کو اس کان سے سن کر کے اس کان سے اڑایا، اس کا مطلب انکار کرنے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم سن نہیں رہے، کیا مطلب؟ انکار کرنے والے ہیں. سن نہیں رہے کیا مطلب؟ انکار کرنے والے ہیں. بچہ سن نہیں رہا ہے کیا؟ بچہ کو بول رہا ہے تو بچہ سن رہا ہے، لیکن اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع، اگر ہم نبی کی بات سنے ہوتے، او نعقل، یا نبی کی بات کو سمجھے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم لوگ جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، وہ لوگ اپنے گناہ کو کنفیس کریں گے، اس کا اعتراف کریں گے. کب کریں گے؟ قیامت کے میدان میں، اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، جو جہنمی ان کے لیے دوری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی گئی؟ فکنتم بہا تکذبون، لیکن تم جھٹلاتے رہے. یعنی اس کان سے سنتے رہے، اس کان سے اڑاتے رہے. جھٹلاتے رہے کیا مطلب؟ جھٹلاتے رہے مطلب زبان سے بھی جس نے جھٹلایا اس نے بھی جھٹلایا، جس نے زبان سے جھٹلایا اس نے بھی جھٹلایا، اور جس نے اس کان سے سنا اور اس کان سے نکالا اس نے بھی جھٹلایا، کیونکہ اس نے نبی کی بات کی اہمیت نہیں دی، اس نے اللہ کی بات کی اہمیت نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب وہ ایسا کریں گے تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر کیا بولیں گے؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر وہ کیا بولیں گے؟ اللہ نے بتلایا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم گمراہ لوگ تھے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی گئی، ہم کو صراط مستقیم بتایا گیا، ہم کو کامیابی کا رستہ دکھایا گیا، آخرت میں ہم سرخرو اور کامران کیسے ہوں گے یہ رستہ بتایا گیا، لیکن ان باتوں کی سننے کے باوجود ہم نے اس پر کان نہیں دھرا. یہ ہماری بدبختی تھی اور ہم لوگ گمراہی میں جا پڑ گئے. سامعین کرام، سب باتیں اتنی گہری ہیں کہ ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اتنی گہری ہے یہ باتیں. کہا کہ ہماری کہیں گے قیامت کے دن. اللہ ابھی بتلا رہا ہے. کیوں بتلا رہا ہے؟ کہ ابھی سے ذرا سا اپنے آپ کو ابھی سے اپنے آپ کو ہوشیار کر لو، ابھی سے اپنے آپ کو سچیت کر لو، ابھی سے ذرا سمجھ جاؤ کہ ہم کو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں جانے کے بعد اس مقام پر کھڑا ہونا پڑے کہ ہم کو رب کے سامنے بولنا پڑے کہ ہمارے رب ہمارے اوپر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ ہو گئے تھے کہ اللہ کی بات آئی، نبی کی بات آئی، پھر بھی ہم نے اس کو رد کر دیا. اور پھر کیا بولیں گے؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب یہاں سے ہمیں نکال دے. یعنی کیا کوئی صورت نکل سکتی ہے یہاں سے نکلنے کی؟ اگر نکل جائیں گے فإن عدنا، اور اگر پھر وہی کام کریں گے جو ہم نے دنیا میں کیا تھا، فإنا ظالمون، تو ہم ظالم ہوں گے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی ایک بار موت کے جبڑے میں چلا گیا وہ واپس نہیں لوٹ سکتا ہے. لوٹ سکتا ہے کیا؟ جو وقت ہمارا بیت گیا کیا وہ لوٹ سکتا ہے؟ ہم پیدا ہوئے تھے، لوٹ سکتا ہے وہ وقت؟
بچے تھے لوٹ سکتا ہے وہ وقت، بالکل نوجوان اور ینگ تھے لوٹ سکتا ہے وہ وقت، نہیں لوٹ سکتا ہے۔ جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کا پھر ہمارے جیسا وقت لوٹ سکتا ہے؟ نہیں لوٹ سکتا ہے۔ تو ایک بار مر گئے تو پھر وقت لوٹنے والا نہیں ہے، اب آگے بڑھتے چلے جانا ہے یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہو جائے گا اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے واقع ہو جائے گا، اور اگر جہنم میں چلا گیا اور اس حسرت بھرے وقت کو اگر دیکھ لیا تو پھر اس کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا